بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نازنین اور جن۔ اچانک اس عورت کی نظر دونوں شہزادوں پر پڑی جہاں یہ دونوں بھائی بیٹھے تھے۔ فوری اشارے سے عورت نے بلایا کہ نیچے اتر آؤ ورنہ میں ابھی دیو کو جگاتی ہوں۔ شہزادوں نے اشارے کیے کہ ہمیں معاف کر دو۔ دیو کا سر عورت نے آہستہ سے زمین پر رکھا اور انہیں دھمکی دی کہ میرے پاس آؤ ورنہ تمہیں مروا دوں گی۔ یہ سن کر وہ چپکے سے اتر کر عورت کے پاس آئے۔ عورت نے دونوں کو داد عیش پر مجبور کیا۔ وہ ڈر کے مارے عورت کی بات مانتے رہے۔ فراغت کے بعد عورتوں نے دونوں کی انگوٹھیاں لے لیں اور صندوق سے ایک دھاگا نکالا جس میں بہت سی انگوٹھیاں تھیں، ان کو بھی اس میں پرو لیا اور کہنے لگی کہ یہ دیو بیوقوف ہے اور یہ اپنے انتظام پر خوش ہے، لیکن میں اس کی کڑی نگرانی کے باوجود بھی تمہارے آج تک پورے 300 جوانوں سے مل چکی ہوں جن کی یہ انگوٹھیاں بطور نشانی میرے پاس موجود ہیں، اور یہ کم وقت دیو مجھے سمندر میں چھپائے رکھتا ہے تاکہ باعصمت رہوں، لیکن جب میرا جی چاہتا ہے تو میں اپنی خواہش پورا کر لیتی ہوں اور اسے خبر تک نہیں ہوتی۔ اس کے بعد اس نے شہزادوں کی طرف اشارہ کیا کہ اب کہیں بھاگ جاؤ، اور خود اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی۔ یہ واقعہ دیکھ کر شہزادے بہت حیران ہوئے اور حسب وعدہ یہ سوچ کر اس دیو کی مصیبت ان سے زیادہ ہے اپنے دارالحکومت کی طرف متوجہ ہوئے۔ شہریار نے جنگل میں آتے ہی ملکہ کو بما خباثوں کے قتل کر دیا اور آئندہ کے لیے عہد کر لیا کہ ہر شب کسی نئی عورت سے نکاح کرے گا، اور اس وجہ مکر و فریب بیچ ہی سے اسے قتل کر دے۔ شہریار نے شاہ زمان کو تحائف دے کر رخصت کیا اور اپنے فیصلے پر عمل کر کے چند روز میں اپنے اکابرین کی لڑکیوں کو یکے بعد دیگرے ختم کیا، اور ان کی اور رعایا ظلم ہونے پر یہ لوگ ملک چھوڑ کر بھاگ گئے، اور رعایا میں جو کہ لڑکیاں بھی ظلم کا شکار ہونے لگیں، بعض لوگ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ 2 ایسی لڑکیاں تھیں جو نہایت عقل مند ہونے کے علاوہ علم میں یکتائے زمانہ تھیں اور حسن امر بھی بے مثال تھیں۔ بڑی کا نام شہرزاد اور چھوٹی کا نام دینہ زاد تھا۔ ایک دن شہرزاد نے اپنے باپ کو غمگین پا کر وجہ دریافت کی تو وزیر نے بادشاہ کا خیال اس پر ظاہر کیا۔ شہرزاد نے کہا کہ میں بھی مدت سے بادشاہ سے نکاح کی آرزو مند ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آئندہ اس کے ظلم کو نیست و نابود کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گی۔ باپ نے کہا کہ بیٹی شاید تو پاگل ہوئی ہے، تو بھی کامیاب نہیں ہوگی، اور میں دانستہ تمہیں موت کے منہ میں نہیں جانے دوں گا، اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں تیرا بھی حال اس سوداگر کی گدھے جیسا نہ ہو جس طرح اس نے اپنی نادانی کی سزا بھگتی پڑی۔ شہرزاد نے کہا ابا حضور مجھے اس گدھے کی حکایت سنائے کہ وہ کیا ہے، اور وزیر نے یوں بیان کرنا شروع کر دیا۔ نادان گدھا اور بیل۔ ایک سوداگر بڑا مالدار تھا جو جانوروں کو بولی سے اچھی طرح جانتا تھا۔ ایک دن اس نے مویشی خانے میں گدھا اور بیل کو آپس میں باتیں کرتے سنا۔ بیل نے گدھے سے کہا تم بہت خوش قسمت ہو اور میں سارا دن ہل چلاتا ہوں اور تم مزے میں رہتے ہو۔ گدھے نے کہا میرا کہنا مان لو، تم بھی آرام پاؤ گے، کل کام کے وقت بیمار بن جانا تو مالک تم سے کام نہ لے گا۔ بیل نے خوش ہو کر تجویز پر پورا عمل کرنے کا یقین دلایا۔ گدھے اور بیل کی طرح بات چیت۔ سوداگر نے ان دونوں کی باتیں سن لیں اور چپ رہا۔ دوسرے دن ملازم نے بیل کے بیمار ہونے کی اطلاع دی۔ سوداگر مسکرایا اور کہا آج گدھے کو لے جاؤ۔ نوکر گدھے کو لے گیا اور شام تک کام لیا۔ رات کو جب گدھا آیا تو بیل نے بہت شکریہ ادا کیا کہ تمہاری تجویز خوب رہی اور مجھے آرام کرنے کا موقع مل گیا۔ گدھا دن بھر کی مشقت سے چور چور تھا۔ اس وقت تو چپ رہا، لیکن جی میں سوچتا رہا کہ اچھی نصیحت کی کہ خود بلا میں پھنس گیا۔ وزیر نے یہ قصہ بیان کر کے شہرزاد سے کہا کہ بیٹی تو بھی اس ناسے گدھے کی طرح اپنے آپ کو مصیبت میں مبتلا کرنا چاہتی ہے۔ لڑکی نے کہا میں نے جو ارادہ کر لیا اسے ضرور پورا کروں گی۔ وزیر نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے تم سے وہی سلوک کرنا پڑے جو اس سوداگر کو اپنی بیوی سے کرنا پڑا۔ شہرزاد نے کہا اب مجھے سوداگر کی حکایت سنائے اور یہ بھی بتائے کہ اس گدھے کو کیا حال ہوا۔ وزیر نے کہا
کہ اگلے روز صبح سویرے سوداگر پھر مواشی خانہ پہنچا تاکہ گدھے اور بیل کا معاملہ دیکھے۔ آج اتفاقاً اس کی بیوی بھی ساتھ تھی۔ اس وقت گدھا بیل سے پوچھ رہا تھا کہ آج کیا کرو گے؟ بیل نے کہا آج بھی میں بیمار رہوں گا، تو گدھے نے کہا نہیں، ایسا غضب نہ کرنا۔ مالک کہہ رہا تھا کہ اگر بیل تندرست نہ ہوا تو ان کو ذبح کر دیا جائے گا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ آج اچھی طرح اپنے کام پر چلے جاؤ، ورنہ جان کی خطرہ ہے۔ سوداگر سن کر ہنس پڑا۔ اس کی بیوی نے متعجب ہو کر پوچھا آپ کیوں ہنسے؟ سوداگر نے جواب دیا کہ بیل اور گدھے کی باتوں پر ہنسی آ گئی۔ تو بیوی نے دریافت کیا ان میں کیا گفتگو ہوئی؟ سوداگر کہنے لگا یہ ایک راز ہے کہ اگر میں ظاہر کر دوں تو میری جان کو خطرہ ہے۔ بیوی نے اصرار کیا اور کہنے لگی کہ تم بہانے کرتے ہو، اگر صحیح بات نہ بتاؤ گے تو میں بھی اپنے آپ کو قتل کر دوں گی۔ سوداگر نے ہر چند اس کو سمجھانا چاہا، لیکن وہ اپنی ضد پر اڑی رہی اور ساتھ ہی رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ سوداگر کو دیکھ کر پریشان ہوا کہ اگر اس کو بتاتا ہوں تو میری زندگی پر حرف آتا ہے، نہیں بتاتا تو جہان کھوتی ہے۔ اس فکر میں کھڑا تھا کہ کتے نے مرغ سے کہا تو آج بھی اپنی مرغیوں سے بدمستی کر رہا ہے۔ مرغ بولا کہ کیوں، آج کیا بات ہے؟ کتے نے کہا آج ہماری ملکہ مالک سے ایسا راز دریافت کرنے میں اصرار کر رہی ہے کہ اگر تم بتا دیا جائے تو مالک کی خیر نہیں، اگر مالک نہیں بتاتا تو ملکہ جان دینے کو تیار ہے۔ مرغ بولا کہ مالک بیوقوف ہے جو کہ ایک بیوی کو قابو نہیں رکھ سکتا۔ مجھے دیکھو 50 مرغیوں کو سنبھال کر رکھا ہے، اگر میری بیوی کے خلاف ذرا بھی کام میں کریں تو مار مار کر سیدھا کر دوں۔ مالک جس قدر سستی کریں گے عورت اتنی سر پر چڑھے گی۔ یہ سن کر مالک نے ہنٹر اٹھایا اور بیوی کو مارنا شروع کر دیا۔ عورت ڈر گئی اور سوداگر کے قدموں میں گر کر معافی مانگی کہ تمہاری مرضی کے خلاف کوئی بات نہ کروں گی۔ یہ حقائق بیان کر کے وزیر نے کہا بیٹی اگر تو اپنی ضد نہیں چھوڑے گی تو مجھے تیرے ساتھ بھی یہی سلوک کرنا پڑے گا۔ شہرزاد نے کہا میری درخواست منظور کر لیجیے، مجھے یقین ہے کہ میں اپنی ہزاروں بہنوں کی جان بچا لوں گی، اگر اس کا ثواب بھی میری جان بھی چلی گئی تو کوئی حرج نہیں ہے۔ مجبور ہو کر وزیر بادشاہ کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ حضور آئندہ شب میری لڑکی حضور کی دلہن بنے گی۔ بادشاہ نے تعجب سے کہا کہ تمہیں میرا دستور معلوم ہے کہ تم یہ امید کرتے ہو کہ اس معاملہ میں تمہاری بیٹی سے رعایت کروں گا؟ یہ سوچ لو میرا عہد ایسا نہیں ہے کہ میں کسی کے لیے توڑ دوں۔ وزیر نے کہا کہ حضور کو اختیار ہے۔ وزیر گھر واپس آیا اور بیٹی کو کل ماجرا سنا دیا۔ وہ بولی کہ آپ اللہ پر بھروسہ کیجیے۔ اس نے اپنی چھوٹی بہن دینا زاد کو بلایا اور سمجھایا کہ آج میں اس ارادے سے جا رہی ہوں، کسی بہانے سے تمہیں بھی بلاؤں گی، جب تھوڑی رات باقی رہے تو تم کہانی بنانے پر اصرار کرنا، اس وقت میں کوئی کہانی شروع کر دوں گی۔ امید ہے کہ اس طرح میری اور میرے ساتھ دوسری بہت سی لڑکیوں کی جان بچ جائے گی۔ حسب وعدہ بادشاہ نے شہرزاد سے نکاح کر لیا۔ رات کو جب بادشاہ نے شہرزاد کو دیکھا تو اس کی خوبصورتی پر بہت پیار آیا، لیکن شہرزاد نے بادشاہ کو موقع نہیں دیا کہ وہ تشنۂ آرزو کی پیاس بجھائے، بلکہ بے اختیار ہو کر رونے لگی۔ بادشاہ نے حال دریافت کیا تو وہ رو رو کر کہنے لگی کہ یہ تو میں جانتی ہوں کہ مجھے آپ صبح قتل کرا دیں گی، اس لیے چاہتی ہوں کہ اپنی چھوٹی بہن کو اپنے پاس بلا لوں اور جی بھر کے دیکھ لوں۔ بادشاہ چونکہ اس کو دل سے چاہنے لگا تھا، یہ سن کر خاموش ہو گیا اور دینا زاد کو بلانے کی اجازت دے دی۔ شہرزاد نے اپنی تجویز کے مطابق بہن کو بلایا اور اپنے ہی کمرے میں اس کو بھی لٹایا۔ بادشاہ چونکہ شہرزاد سے محبت کرنے لگا تھا، اس لیے طرح دیتا رہا کہ اپنے عہد کے مطابق صبح ہی اس کو قتل کرنا پڑے۔ بادشاہ کے ساتھ شہرزاد اور دینا زاد آدھی رات گزرنے پر دینا زاد نے کہا کہ بہن خدا جانے صبح کو کیا ہو، آپ آخری کہانی سنا دیجیے، پریشانی میں نیند نہیں آتی۔ شہزادی بولی کہ شہنشاہ اجازت دیں کہ میں کوئی قصہ کہوں۔ بادشاہ بھی کہانیوں کا بہت شائق تھا۔ اجازت دے دی۔ شہرزاد نے یہ کہانی شروع کر دی۔